کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ روزگار کی تلاش میں کہیں باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ ہمارا پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں یہی سوچتا رہتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر واپس جاؤں یا پھر اپنے بال بچوں کی خبر لوں، لیکن افسوس کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کی خبر لی نہ کچھ بھیجا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے بہت عرصہ تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے کرنے کی نوبت آنے لگی تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے کہ اچانک سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا کیوں نہ ہو یا کسی کی ایسی سخت حاجت جس نے اسے سخت پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ 1.25 سیر میدہ کی پوریاں پکا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب کو بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بس صدقے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پورا کیا۔ اب دوسری طرف ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو جو نکالا تو دفینہ کا شبہ ہوا، یعنی اسے ایسا لگا جیسے یہاں پہ کچھ دفن کیا گیا ہے۔ اپنے اس تجسس کو دور کرنے کے لیے اس نے اس جگہ کو کھود کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ زمین کے اس حصے میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا گیا ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے اس سارے دفینہ کو نکال کر ایک بڑے کروفر سے وطن واپس ہونے کا فیصلہ لیا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری سرگزشت بیان کی کہ کس طرح سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے خواب میں آئے، اور اس نے نظر اور تاریخ کا وقت بھی بتلایا۔ لکڑہارا تاریخ اور دن سن کر چونک اٹھا، کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو اس زمین سے دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ اب ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہوئی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا جو اس نے پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سنتے ہی وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حال دریافت کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اتنے غریب ہو کر اتنا عالی شان مکان کیسے بنا سکتے ہو؟
اس پر لکڑہاری نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم نے ابھی یہ فاسد خیال اپنے دل میں لایا ہی تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ سخت غضبناک ہوا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو محل سے نکال دیا گیا۔ محل سے نکل جانے کے بعد وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ انہیں خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم جو کہ اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کروا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے۔ اس نے فوراً اس رومال کو کھولنے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق رومال کو کھول کر دکھایا گیا تو اس میں شہزادہ کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو اور صبح اٹھتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی ہے، اور ایسا کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منو ان بیان کر دیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ تھا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ اللہ کے نیک اور پاک انسان ہیں ان کے حکم کو جھٹلایا۔ تم ابھی توبہ کرو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدقے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی، خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور الیت صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ شہزادے کو دیکھتے ہی بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے میرے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے ہو؟ شہزادہ نے عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے ایک باغ میں قیام کر لیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو بھی محل میں طلب کیا، اور وہ رومال اور سر بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے سر نظر آیا تھا۔ جب سب وہاں پہ آ گئے تو سب کے سامنے اس رومال کو خود کھول کر دیکھا اور دیکھا کہ اس میں سر کے بجائے خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا وہی منو ان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے اپنا تمام واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو واپس اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس مبارک مہینہ کی 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز تقریباً تمام حضرات کے ہاں ہوتی ہے۔
اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے وقت کی پابندی اور آداب نیاز کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حاجت مستجاب نہیں ہوتی۔ 22 رجب کو 3 بجے اٹھ کر، جس کی صبح 22 رجب ہوگی، گھر صاف ستھرا کر کے پاک چاندی، دری یا فرش جو کچھ بھی میسر ہو بچھائیں، گھر میں لبان یا اگربتی سلگائیں، خود کو پاکیزہ و پاک کریں اور خوشبو سے معطر ہوں۔ ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی سے 1.25 سیر میدا اور اتنی ہی شکر ملا کر گوندھ لیں اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا کر گھی میں تلیں۔ جب تیار ہو جائیں تو 2 مٹی کے کورے کنڈے جو کہ ایک پاک پانی سے پہلے سے دھو لیے گئے ہوں، ان میں 7 پوریاں رکھیں اور لبان یا اگربتی سلگائیں۔ نماز صبح کے بعد پہلے یہ معجزہ جو بیان کیا گیا ہے اسے پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں اور اللہ رب العزت کے ہاں دعا مانگیں، انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ جس چیز پر نیاز دینی ہو اس کو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رخ بیٹھیں۔ اس کے بعد وہ نیاز اللہ کی راہ میں تمام مومنین کو کھلائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اپنی حاجت روائی کی التجا کریں۔